السلام علیکم۔ رمضان کا آخری عشرہ اور اس کی وہ خاص روحانی کیفیت، اسی کا ایک بہت اہم حصہ ہے خواتین کا اعتکاف۔ لیکن اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اسے گھر پر صحیح طریقے سے کیسے کیا جائے، اور اگر کوئی قدرتی رکاوٹ آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ تو چلیے اس خوبصورت عبادت سے جڑی ہر بات کو بالکل آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو جب بھی ہم کسی عبادت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے نا؟ تو سب سے پہلا اور سب سے اہم سوال یہی اٹھتا ہے کہ خواتین کے لیے اعتکاف کی صحیح جگہ کون سی ہے اور اسے شروع کیسے کرنا ہے؟ تو اصل سوال یہی ہے، ایک خاتون کے لیے اعتکاف کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ مسجد میں ہوتا ہے یا گھر پر؟ اس معاملے میں اکثر تھوڑی سی کنفیوژن رہتی ہے، تو آئیے اس کو بالکل واضح طور پر سمجھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس کا جواب بالکل صاف اور واضح ہے۔ خواتین کے لیے اعتکاف کی سب سے بہترین، افضل اور مستحب جگہ ان کا اپنا گھر ہے، گھر کا کوئی مخصوص کونا۔ اس کے مقابلے میں مسجد میں جا کر اعتکاف کرنا ان کے لیے مکروہ، یعنی ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن گھر میں مخصوص جگہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے شریعت میں ایک بہت ہی خوبصورت اصطلاح ہے، مسجد بیت۔ مطلب گھر کا وہ پاکیزہ حصہ جسے نماز اور عبادت کے لیے مختص کر لیا گیا ہو، اور اعتکاف کے دوران اسی جگہ کو وہی حرمت، وہی درجہ مل جاتا ہے جو ایک مسجد کا ہوتا ہے۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اصل حکم گھر کے اندر ہی ایک پرسکون جگہ کو عبادت کے لیے خاص کرنے کا ہے۔ یہ ایک ایسا خوبصورت اصول ہے جو ایک خاتون کے لیے پردے، سہولت اور روحانی سکون تینوں چیزوں کو یقینی بناتا ہے۔ چلیے اب ایک ایسے چیلنج کی بات کرتے ہیں جو اعتکاف کے دوران پیش آ سکتا ہے۔ یہ ایک بالکل فطری صورتحال ہے، اور شریعت نے اس کے لیے بھی ایک بہت واضح اور آسان حل بتایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر 10 دن کے سنت اعتکاف کے بیچ میں حیض یعنی ماہواری شروع ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے جو اکثر خواتین کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں حکم بالکل صاف ہے۔ جیسے ہی حیض کا آغاز ہوتا ہے، اعتکاف اسی لمحے ختم ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا؟ دیکھیے، اعتکاف ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ اس عبادت کے لیے پاکیزگی ایک لازمی شرط ہے۔ تو اب کرنا یہ ہے کہ جس دن اعتکاف ٹوٹا، صرف اور صرف اسی ایک دن کی قضا بعد میں کرنی ہوگی۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ قضا ایک دن کے روزے کے ساتھ ہی ادا کی جائے گی۔ اور یہاں پر دین کی خوبصورتی دیکھیں، کتنی بڑی آسانی ہے۔ پورے 10 دنوں کی قضا نہیں کرنی، صرف ایک دن، جس دن اعتکاف میں رکاوٹ آئی، صرف اسی ایک دن کو بعد میں پورا کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے دین کی آسانی کی ایک بہترین مثال ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس ایک چھوٹے ہوئے دن کی قضا آخر ادا کیسے کی جائے گی؟ چلیے اب اس کا مکمل اور مرحلہ وار طریقہ سمجھتے ہیں۔ یہ قضا رمضان کے بعد سال کے کسی بھی دن رکھی جا سکتی ہے۔ بس 5 دن ایسے ہیں جن میں قضا کی اجازت نہیں۔ ایک تو عید الفطرہ کا دن، اور پھر عید الاضحیٰ، اور اس کے بعد کے 3 دن یعنی 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ قضا کا طریقہ بہت آسان ہے، بس یہ 5 مرحلے ہیں۔ پہلا قدم، مغرب کی اذان سے پہلے اپنی مسجد بیت میں داخل ہونا ہے۔ دوسرا، قضا اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ تیسرا، اگلی شام مغرب تک وہیں قیام کرنا ہے۔ چوتھا، اس پورے دن کا روزہ بھی رکھنا ہے۔ اور پانچواں، اگلی مغرب پر آپ کا ایک دن کا قضا اعتکاف الحمدللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ اعتکاف جیسی عظیم عبادت میں بھی زندگی کی حقیقتوں کا کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ ہر مشکل اور ہر سوال کے لیے اس میں ایک واضح، آسان اور رحمت بھرا راستہ موجود ہے۔